الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ تین حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں۔ بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ بھی نہیں ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ ان کا مطلب کیا ہے اور ان کا مفہوم تفسیر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کفار کو چیلنج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیے تھے کہ ان کا جواب دو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ تو آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں یہ ضرور ہے ان کے بارے میں کہ یہ قرآن کے حروف ہیں، قرآن سے باہر نہیں ہیں، اور ان کو جب ہم پڑھیں گے تو ان کا ثواب بھی ایسے ہی ملے گا جیسے قرآن پڑھنے کا ملتا ہے۔ جیسے جامع ترمذی حدیث نمبر 2910 ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، یہ قرآن کو شرف حاصل ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے اس کی تلاوت کا کہ جس نے ایک حرف پڑھا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے ایک حسنہ ہے جو 10 نیکیاں بنتی ہیں۔ یعنی جس نے ایک حرف پڑھا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں۔ آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ الف لام میم 3 الگ الگ حروف ہیں، دوسرا یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن کے حروف ہیں، تیسرا یہ ثابت ہوا کہ ان کے پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ہی ملتی ہیں۔ یعنی جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ قرآن بندہ پڑھتا جائے تو میرے خیال میں نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے قرآن کے جس میں شک نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہیں چند جو آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے تنہائی میں بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لا کے سنا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ مشرکین مکہ کو چیلنجز کیے کہ اس کا جواب دو، 10 صورتیں لے آؤ، پہلے فرمائش جیسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، لیکن وہ کیسے لا سکتے تھے؟ جو قرآن کا اسلوب ہے، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ کیسے لا سکتے تھے؟ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ آسمان کتنے ہیں؟ وہ تو تب اس قرآن جیسی کتاب لائیں کہ ان کو پتہ ہو کہ پہلے آسمان کے اوپر کیا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا ان کو۔ عربی بنانا تو ہر بندہ جانتا ہے، عربی بول سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن کیا بولے گا؟ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تھے اور ایسے ایسے انہوں نے یہ کام کیے، ان کو کیا پتہ تھا؟ قرآن میں اللہ نے دوزخ کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، ان کو کیا پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو کوئی پتہ نہیں تھا۔
اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 پارہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 2 کے اندر، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب جو ہے نا اس کا اترنا، اس کا نازل ہونا یہ رب کی طرف سے ہے۔ لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر کسی اور بندے کی طرف سے ہوتا، کسی ہستی کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں شک کی گنجائش تھی، یہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو بھولنے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ غلط بات کی، شک والی بات کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں بندہ کتاب لکھتا ہے نا تو اس کی تصدیق ہوتی ہے، اس کی نظر ثانی ہوتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جانچتے ہیں، اس کے چھپنے سے پہلے بار بار اس کی نظر ثانی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، حالانکہ وہ اس نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، اس نے حقائق کو جمع کیا ہے، نظریات کو جمع کیا ہے، مختلف چیزوں کو، علوم کو جمع کیا ہے جو پہلے سے بنے ہوئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک۔ دوسری جگہ پہ فرمایا سورہ یونس پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 10 پارہ نمبر 11 کے اندر آیت نمبر 37 ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، یہ تو مفصل کتاب ہے اور جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق شدہ ہے، اس میں کون سا کوئی شک ہے، یہ تو تصدیق شدہ ہے کتاب۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع میں ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ کوئی مت سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں، جتنے احکام، جتنے مسائل بیان فرمائے ہیں ان میں کوئی شک یا جھوٹ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا قرآن سے ہدایت اور رہنمائی صرف متقین لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے سکتا؟ اگر متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر باقی ہدایت کدھر سے حاصل کریں گے؟ یہ تو پہلے ہدایت شدہ ہے، ہدایت یافتہ ہیں جن کو اللہ نے تقویٰ دے دیا ہے۔ ظاہری بات ہے ہدایت ہوتی ہے تو تقویٰ آتا ہے نا۔ جس کو رب نے متقی کہہ دیا وہ ہدایت یافتہ ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 کے اندر آیت نمبر 185 ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ادھر فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ادھر فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیں کہ ایک لیکچر دینے والا، تقریر کرنے والا مبلغ تقریر کر رہا ہے تو سننے والوں میں سے، سامعین میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100% جو سنتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو 1% بھی سمجھ نہیں آئی، نہ انہوں نے اس پہ عمل کیا، نہ سمجھا، نہ کچھ بھی نہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو 10% سمجھ آ گئی، بعض ایسے ہیں جن کو 20%۔ متقین کے لیے کیوں کہا اور پھر فرمایا لوگوں کے لیے؟ اس لیے کہ قرآن پہ جتنی توجہ اور جتنی گہرائی کے ساتھ متقین اس کو پڑھتے ہیں اور کوئی پڑھتا نہیں ہے، جتنی گہرائی کے ساتھ ہے، جتنا اس کو سمجھنے کے لیے متقین اپنا کردار ادا کرتے ہیں،
इसको समझने के लिए मेहनत और कोशिश करते हैं, और तो कोई उतनी करता ही नहीं है। आगे फरमाया ये लोगों के लिए हिदायत है। हाँ, अगर कोई और बंदा भी इसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा ना, तो जितनी गौर व फिक्र करेगा उतनी अल्लाह ताला उसे हिदायत है। देखिए मुत्तकीन को इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना कि इनके तो पास हर टाइम मौजूद है, ये पढ़ते हैं सुबह शाम, इनका ओढ़ना बिछौना उठना बैठना वो कुरान के बताए हुए उसूल और कवानीन के मुताबिक है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है ज़िंदगी में, लफ्ज़ कुरान ही नहीं सुना कि कुरान है क्या, किताब है क्या, तो उनको कैसे हिदायत आएगी। इसलिए मुत्तकीन को अल्लाह ने ख़ास किया था। और आगे फरमाया हुदल्लिन्नास, लोगों में से कोई भी कुरान की तरफ मुतवज्जे होता है, कोई भी राग़िब होता है, तो अल्लाह उसको भी हिदायत अता फरमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब तक़वा क्या है, इसकी एक मिसाल से बुखारी हदीस नंबर 52 है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि तक़वा क्या है। फरमाया कि हलाल भी वादे है और हराम भी वादे है। व बैनहुमा मुश्तबिहात, और उनके दरमियान ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्तबिहात हैं। जैसे हमें पता है कि बकरा क्या है, हलाल है, और कुत्ता क्या है, हराम है। और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्तबिहात में से हैं, जैसे इधर खाने हैं, ठीक है, हमारे इधर अक्सर बातें होती हैं ना कि फ़लाँ जगह पे जाएं तो खाना हलाल है या हराम है, या उसकी क्या सूरत हाल है, पता ही नहीं होता उसका। तो अल्लाह फरमाते हैं कुछ हलाल हैं कुछ हराम है, और उसके दरमियान कुछ मुश्तबिहात हैं जिनके बारे में पता ही नहीं। ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबुहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, जो शुबुहात से बच गया। बाज़ कहते हैं इधर से खा लो ठीक है, बाज़ कहते हैं ना खाओ, इसमें ये गलत बात है, इसमें ये फ़लाँ मसला है। अल्लाह फरमाते हैं उससे जो बच गया उसने अपना दीन बचा लिया, और यही तक़वा है, ठीक है, यही तक़वा है। और खाने पीने से एक मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करने वाला नमाजी परहेज़गार है, उसको तो बिलौला बचना चाहिए। एक जगह है, कुछ कहते हैं ये ठीक है, कुछ कहते हैं गलत है, तो ज़रूरत क्या है उधर जाने की, वो तो शुबहात में से है। या तो हलाल ना हो तो फिर तो हम करें, मजबूरी है, कोई मसला है, लेकिन तक़वे का तकाजा ये है कि उधर से बचा जाए, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये मिसाल समझाई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला व इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखें तक़वे का जो मरकज़ है ना, वो असल में दिल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदे के जिस्म में अल्लाह ने एक ऐसा टुकड़ा बना दिया है कि अगर वो सही होगा तो पूरा जिस्म सही होगा, बंदा मुत्की और परहेज़गार होगा। लेकिन अगर वो ख़राब हो गया तो फिर पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। फिर जिस्म के अंदर ज़ना, चोरी, डकैती, 2 नंबरी, हराम खोरी, शराब पीना, ये सब कुछ आ जाएगा, चूँकि वो टुकड़ा गलत हो गया। तो जब वो टुकड़ा ठीक होगा तो फिर तक़वा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला वहियल क़ल्ब, ख़बरदार सुन लो, वो दिल है बंदे का, जिसका दिल ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, तमाम मामलात ठीक हैं। तो मेरे भाइयों, ये हमारे लिए खुसूसन अल्लाह ताला ने हिदायत बनाकर उतारा है कुरान, तो फिर हमें कुरान पढ़ना चाहिए, इससे रहनुमाई लेनी चाहिए, ताकि हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकें। आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।